آج ہم بہاولپور کی تاریخ اور نواب صادق خان عباسی کی ہسٹری کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ بہاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع سرائیکی آبادی والا شہر ہے۔ بہاولپور 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 7,62,111 سے زیادہ ہے۔ 1748 میں قائم ہونے والا شہر بہاولپور سابقہ ریاست بہاولپور کا دارالحکومت تھا، جس پر 1955 تک نوابوں کے عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ نوابوں نے ایک بھرپور تعمیراتی میراث چھوڑی اور بہاولپور اب اس دور کی یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر پاکستان کے صحرائے چولستان کے کنارے پر واقع ہے۔ ریاست بہاولپور مختلف قدیم معاشروں کا مرکز تھی۔ بہاولپور کے قیام سے پہلے خطے کا بڑا شہر اوچھ شریف تھا، جو کہ ایک مقدس شہر ہے، جو 12ویں اور 17ویں صدی میں تعمیر کیے گئے اولیاء کے تاریخی مزارات کے لیے مشہور ہے۔ بہاولپور کو 1748 میں نواب بہاول خان اول نے قائم کیا تھا، جب وہ شکارپور سندھ سے اوج کے آس پاس کے علاقوں میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ بہاولپور نے نوابوں کے دارالحکومت کے طور پر دراور کی جگہ لی۔ یہ شہر ابتدا میں افغانستان اور وسطی ہندوستان کے درمیان تجارتی راستوں پر ایک تجارتی چوکی کے طور پر تھا۔ بہاولپور کی تاریخ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ 1775 میں دورانی کمانڈر ستار خان اور سندھ کے میاں عبد النبی کلہورا نے بہاولپور پر حملہ کیا اور اس کی کئی عمارتیں تباہ کر دیں۔ بہاولپور کے حکمران عباسی خاندان اوچھ شریف کے رئیسوں کے ساتھ قلعہ دراور میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بہاول خان کو راجپوت ریاستوں میں پناہ لینا پڑی، کیونکہ افغان دورانیوں نے قلعہ دراور پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں بہاول خان اوچھ شریف کے راستے قلعہ فتح کرنے کے لیے واپس آیا اور بہاولپور پر دوبارہ کنٹرول قائم کر لیا۔ ریاست بہاولپور کی بنیاد 1802 میں نواب محمد بہاول خان دوم نے دورانی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد رکھی تھی۔ 1807 میں سکھ سلطنت کے رنجیت سنگھ نے ملتان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، جس سے مہاجرین کو بہاولپور میں تحفظ حاصل کرنے پر آمادہ کیا گیا، جس نے ملتان کے آس پاس کے دیہی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ رنجیت سنگھ نے بالآخر محاصرہ واپس لے لیا اور سکھ فوجیوں کے پیچھے ہٹتے ہی نواب بہاول خان کو کچھ تحائف دیے۔ بہاولپور نے مغلیہ حکومت کے ٹوٹنے اور خراسان کی بادشاہت کی گرتی ہوئی طاقت کے تناظر میں استحکام کی ایک چوکی کا کام انجام دیا۔ بہاولپور کی تاریخ میں ہے کہ یہ شہر متاثرہ علاقوں کے ممتاز خاندانوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا تھا اور پنجاب میں سکھوں کی طاقت کے استحکام سے بچنے کے لیے مذہبی اسکالرز کی آمد کو بھی دیکھا گیا۔ سکھ سلطنت کے حملوں کے خوف سے نواب محمد بہاول خان سوئم نے 22 فروری 1833 کو انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں نواب کی آزادی اور بہاولپور کو بطور پرنسلی ریاست کی خود مختاری کی ضمانت دی گئی۔ اس معاہدے نے انگریزوں کو سکھ سلطنت پر حملے کے دوران ایک دوستانہ جنوبی سرحد کی ضمانت دی تھی۔ 1830 کی دہائی تک تجارتی راستے بہاولپور سے دور ہو گئے تھے اور شہر میں آنے والے برطانوی زائرین نے شہر کے بازار میں کئی خالی دکانیں نوٹ کی۔ اس وقت آبادی کا تخمینہ 20,000 کے قریب تھا اور یہ ذکر کیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاقے 1833 میں دریائے ستلج اور دریائے سندھ کو جہاز رانی کے لیے کھول دیا گیا، جس سے سامان بہاولپور تک پہنچا۔ 1845 تک دہلی کے لیے نئے کھلے تجارتی راستوں نے بہاولپور کو تجارتی مرکز کے طور پر دوبارہ قائم کیا۔ یہ شہر 19ویں صدی کے آخر میں ریشم کے سامان، لنگیوں اور صوتی سامان کی پیداوار کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ شہر کا ریشم بنارس یا امرتسر کے ریشم کے کاموں کے مقابلے میں اعلیٰ معیار کا تھا۔ 1866 میں تخت بہاولپور کی جانشینی کے بحران نے ریاست میں برطانوی اثر و رسوخ کو واضح طور پر بڑھا دیا۔ بہاولپور کو 1874 میں میونسپلٹی کے طور پر تشکیل دیا گیا۔ بہاولپور کے نواب نے 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی نور محل میں ایک سرکاری تقریب میں منائی۔ 1901 میں شہر کی آبادی 18,540 کے قریب تھی۔ نواب صادق محمد خان عباسی 29 ستمبر 1904 کو دراور میں پیدا ہوئے۔ ریاست بہاولپور کے نواب اور بعد میں امیر تھے۔ 1907 تا 1966 تک وہ اپنے والد کی وفات پر اس وقت کے نواب بنے جب وہ صرف 3 سال کے تھے۔ ایک کونسل آف ریجنسی جس کے صدر سر رحیم بخش تھے، ان کی طرف سے 1924 تک حکومت کرتے رہے۔ نواب صادق خان عباسی نے برطانوی ہندوستانی فوج کے ساتھ ایک افسر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ تیسری افغان جنگ 1919 میں لڑتے ہوئے اور دوسری عالمی جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں افواج کی نمائندگی کی۔ 1947 تک اس کے ادارے تربیت یافتہ سرکاری ملازمین کے زیر انتظام محکموں پر مشتمل تھے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک وزارتی کابینہ تھی۔ اسٹیٹ بینک آف بہاولپور تھا، جس کی شاخیں ریاست سے باہر تھیں، بشمول کراچی اور لاہور تک۔
ہائی کورٹ اور نچلی عدالتیں موجود تھیں، ایک تربیت یافتہ پولیس فورس اور ایک فوج جس کی کمان افسروں کی طرف سے دہرادون میں رائل انڈین ملٹری اکیڈمی میں تربیت یافتہ تھے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے وقت بہاولپور کے نواب کسی شاہی ریاست کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے ولی عہد کی جنگی کوششوں کے لیے ریاست کی مکمل حمایت کی اور وسائل کی پیشکش کی۔ نواب کو تعلیم میں گہری دلچسپی تھی جو کہ اے لیول تک مفت تھی، اور ریاست کی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے لیے میرٹ کے وظائف فراہم کیے تھے۔ 1951 میں نواب نے بہاولپور میں صادق پبلک اسکول کی تعمیر کے لیے 500 ایکڑ زمین عطیہ کی تھی۔ نواب پاکستان کے بائنی قائد اعظم محمد جناح کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے خاصے مشہور تھے۔ اگست 1947 میں برصغیر سے برطانوی انخلاء کے بعد برطانوی ریاستوں کو پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک میں شامل ہونے کا اختیار دیا گیا۔ شہر اور ریاست بہاولپور نے 7 اکتوبر 1947 کو نواب صادق محمد خان عباسی بہادر کے دور میں پاکستان سے الگ کیا۔ آزادی کے بعد شہر کی اقلیتی ہندو اور سکھ برادریوں نے بڑے پیمانے پر ہندوستان کی طرف ہجرت کی، جبکہ ہندوستان سے مسلمان مہاجرین شہر اور آس پاس کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جب نئے ہندوستان سے ہزاروں مسلمان مہاجرین ریاست میں داخل ہوئے تو اس نے بہاولپور ریفیوجی ریلیف اینڈ ری ہیبلیٹیشن فنڈ کا امیر ان کی امداد کے لیے قائم کیا۔ 1953 میں امیر نے ملکہ الزبیتھ دوم کی تاجپوشی کے موقع پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ 1955 میں اس نے پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت بہاولپور کو 14 اکتوبر 1955 سے مغربی پاکستان کے صوبے کا حصہ بنا دیا گیا اور امیر کو سالانہ 32 لاکھ کا پرائیو پرس ملا۔ صادق خان عباسی کا انتقال 1966 میں 61 سال کی عمر میں ہوا تھا۔